السلام علیکم استاد۔ بھائی میں طالب علم ہوں، استاد مستاد مت کہا کرو۔ اچھا استاد، حالیہ دن آپ کی ایک ویڈیو کافی وائرل کی ایران کے اوپر، تو اس میں ہمارے مفتی کامران صاحب ہیں، کافی نرمی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا کہ یہ جو لوگ قرآن کی رٹ لگائے بیٹھے تھے وہ تاریخ میں گھس گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جو ایران حملہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، یہ اللہ کی اسکیم کا ہی حصہ ہے، کیونکہ ان پہ عذاب کے ایپیسوڈس تو آنی ہیں۔ اللہ کی اسکیم پر اللہ تعالیٰ عمل درآمد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب عمل درآمد کرتے ہیں اپنی اسکیم پہ تو وہ اس کے معاملات ہیں، اس میں مسلمانوں کے ذریعے بھی وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو پہلا عذاب اتارا ہے، وہ عذاب ان لوگوں سے اتارا ہے جو اللہ کے دین کو ماننے والی نہیں تھے۔ اولی باسن شدید کہہ کر کہا ہے کہ یہ میرے مضبوط بندے میں نے مسلط کر دیے۔ اللہ کے قوانین قوموں کے معاملات میں کیسے روبہ عمل ہوتے ہیں یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اور اسی کو غامدی صاحب نے خود بیان کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، وہ بھی چکھ رہے ہیں، یہ بھی چکھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو یہ چیز اللہ کی اسکیم کے تحت کیسے ہوتی ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں آگے بڑھ کر آج کھڑا ہوں اور میں یہ کہوں کہ اللہ میرے ذریعے سے یہ کام کروا رہا ہے، تو یہ کہنے کا حق دنیا میں کسی کو نہیں ہوتا۔ ہم سے متعلق کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم سے متعلق شریعت ہوتی ہے۔ شریعت میں اقدام کی حدود اور شرائط متعین کی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ میں جان مال آبرو کے خلاف کہیں زیادتی ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تو فتنے اور فساد کو روکنے کے خلاف آمادہ جنگ ہوں گا اس وقت جب شرائط پوری ہو جائیں گی۔ اس میں حکم اسی وقت مجھ سے متعلق ہوتا ہے جہاد کی فرضیت کا جب اس کے حدود و شرائط پورے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں میری طاقت کا توازن کیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، بلکہ پیغمبر کو بتایا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مائیت کا ظہور تھا اس کو بتایا ہے، اس کی قوم کو بتایا کہ فرشتے بھی تب اتریں گے جب دنیا کے اندر جو اسباب کا قاعدہ ہے اس کے مطابق طاقت کا توازن قائم ہوگا۔ بتایا بدر میں کیا تھا، بتایا سورہ انفال میں اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اب ہم تم سے اقدام کی بات بھی نہیں کرتے۔ تو دنیا میں جب کوئی فریق اقدام کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے۔ اور شریعت میں اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے نا ان کے مطابق اللہ عذاب کا مزہ چکھا رہا ہے، تو حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو قرآن مجید نے جو چیز بتائی ہے وہ کیا ہے؟ فساد اور پرسیکیوشن کے خلاف حملہ ہوگا۔ تو ایران نے اگر مثال کے طور پر فساد اور پرسیکیوشن کے خلاف اسرائیل پر حملہ آور ہونے کا اقدام کیا ہے اور اس چیز کا جائزہ لے کر کیا ہے کہ اس کے پاس طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں اگر کہیں پر کوئی فساد ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد کا بالکل حق حاصل ہے۔ وہ فساد صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، وہ کسی مسیحی کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے پاس طاقت ہو، تب بھی جہاد کا حق حاصل ہے، تب بھی ہم کریں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر قرآن مجید میں عذاب کی بات کی ہوئی ہے لہٰذا یہ عذاب ہے جو ان کے اوپر آ رہا ہے، بھائی انہوں نے اپنا اقدام کیا ہے، وہ عذاب اللہ لے کر آتا ہے۔ وہ کیسے لے کر آتا ہے؟ وہ قوموں کو لڑاتا ہے، وہ اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ فرد جب اقدام کرتا ہے تو وہ شریعت پر عمل درآمد ہونے کے لیے اس کے اوپر لازم ہے۔ اس پہ اللہ نے ان کو کہیں نہیں کہا ایرانیوں کو کہ تمہارے ذریعے سے میں اب یہود کے اوپر عذاب نازل کروں گا۔ وہ اللہ کے قوانین دنیا کی جو مخاصمتیں ہیں ان کے اندر غیر مرئی طور پہ قابل عمل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اقدام تو انسانوں نے کیا ہے، اپنے ایما پر کیا ہے، اور کیا بھی کیوں ہے؟ سیاسی پس منظر میں کیا ہے۔ یعنی امریکہ جو ہے اس کو ایران کو امریکہ سے کوئی اس طرح کی، امریکہ میں زیادہ آزادیاں ایران سے، یعنی ایران میں جو مذہبی پرسیکیوشن ہے مذہبی معاملات میں، جا کے ذرا سنیوں سے پوچھیں، وہاں پہ جہاں پر وہاں عربوں سے پوچھیں جہاں پر جن کے صوبے کے اوپر قبضہ کر کے یہ پورے کا پورے تیل کے کنویں رکھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ آزادی ان ممالک میں ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بیٹھتی ہے، آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر پرسیکیوشن ہے تو پھر تو ہر ایک کو حق حاصل ہے اٹھ کے جا کر ان کو مار دیں، تو پھر تو امریکہ کا بھی حملے کی ایک جواز پیدا ہو جاتی ہے، ہم تو پرسیکیوشن کے خلاف گئے۔ تو یہ سیاسی تنازعات ہیں۔ ایران جو ہے اس خطے کے اندر امریکی اثر و رسوخ قبول نہیں کر رہا۔ ایران نے 40 سال سے 50 سال سے ان سے لڑنے کی حامی بھری ہوئی ہے، اس کا آغاز کیا ہے وہاں پر ان کے سفارت خانے پہ جب یہ انقلاب آیا اس کے بعد سے آغاز ہے، پھر پراکسی بنائی ہے اس جگہوں کے اوپر امریکی مفادات کے پس منظر میں کہ ان کو اس کا خاتمہ کیا جائے، اسرائیل کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ سارے کام اس نے کیے، یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کیے اس نے، کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا تھا کہ شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت بناؤ جو لاکھوں سنیوں کا قتل کرے۔ یہ عذاب وہ وہاں پر ایران کے ذریعے سے یہود کو عذاب ہو رہا ہے اور یہاں ایران کے ذریعے سے سنیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا معاملات کو۔
ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. شریعت میں جان لینے اور اقدام کرنے کے لیے حدود متعین کر دی گئی ہے. وہ اگر کوئی نہیں عمل درآمد کرتا ہے خودکشی کرتا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ لڑائی کے لیے آمادہ جنگ ہو گئے ہیں تو آپ خودکشی کر رہے ہیں. اس سے روکا ہے. اللہ کا شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ کہیں پر تم پر دین پر عمل درآمد ممکن نہ ہو تو ہجرت کر جاؤ، ارض اللہ واسعہ، لڑائی مت کرو. روکا ہے اللہ تعالیٰ نے. 13 سال مکے میں کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے؟ وہاں پر بھی کہتے جی عذاب آ رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے، پہلے دن اٹھ کے مار دیتے. روکے رکھا نا، کہا کفو، ان کے ہاتھ روکو، یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، یہ وقت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد بھی مراحل ایسے پیش آئے کہ بڑے اہداف تھے تو کیا کہ روکو، اس وقت لڑنا نہیں ہے. صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی یہ حضرات کھڑے ہو کر کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ نہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے ہاتھ سے عذاب نہ نکل جائے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. خدا کے قوانین خدا اپنے طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے. وہ تو دونوں ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ. مسلمان زیادہ چکھ رہے ہیں اس وقت. یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں تو عذاب تو ہمارے اوپر آیا ہے. یعنی عذاب کی اور کون سی صورت ہوتی ہے؟ ان کے تو نہ ڈالر ختم ہوئے، ان کے تو نہ جہاز ختم ہوئے، وہ تو پھر چھاپتے ہیں، پھر بنا لیتے ہیں. یعنی یہاں پر افغانستان میں 20 سال ہم پسے، عراق میں ہم پسے، ایران میں ہم پسے، شام میں ہم پسے، لبنان میں ہم پسے، لیبیا میں ہم پسے، ہر جگہ پہ ہم پس رہے ہیں. عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے. تو کیسا عذاب ہے یہ ان کے اوپر؟ عذاب تو ہمارے اوپر آ رہا ہے. ہمارے بچے جل رہے ہیں، ہمارے گھر برباد اور تباہ ہو رہے ہیں. یعنی غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو بربادی اور تباہی ہے وہ ہم پر آئی ہے یا مخالف فریق پر آئی ہے؟ اچھا، اس پر جو کچھ آئی ہے وہ تو اس سے ریہیبلیٹیٹ کر جاتا ہے. اتنا مال، اتنا سرمایہ، اتنی ٹیکنالوجی، اتنے اتحاد، اتنے بڑے پس منظر اس کے پیچھے موجود ہیں کہ وہ پھر سے تعمیرات کر لیتے ہیں. ہمارے پیچھے کون ہے بھائی؟ ہمارے پیچھے کون ہے؟ تو یہ معاملات کو دیکھنے کا صحیح زاویہ نہیں ہے. مسلمانوں نے جو عالمی بندوبست بنا تھا اس کے اندر بڑی غیر اخلاقی چیزیں ہوں گی، اس کے اندر بڑی ظلم و عدوان پر مبنی چیزیں ہوں گی. جو کچھ حاصل ہو چکا تھا اس پر قائم رہ کے تعمیر کا کام کرنا تھا، تصادم سے گریز کرنا تھا. اب اگر آپ اللہ کے پس منظر میں اس پر عمل پیرا ہیں، اب ذرا 1 منٹ کے لیے ذرا تصور کریں، ذرا سوچئے گا، رک کے سوچئے گا کہ جس وقت یہود یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور ہم اپنی سرحدوں کی توسیع چاہتے ہیں، اس وقت مسلمان کیسے برانگیختہ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ تو ان کے مذہبی تصورات ہیں، یہ تو ہمیں چین سے رہنے نہیں دیں گے اور انہوں نے تو ہماری سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے اور انہوں نے تو آگے بڑھنا ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی دوسرا وہ اگر یہ مقدمہ پیش کریں کہ یہ دیکھو ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب بن کے ہمارے اوپر آئیں گے، تو ان کو کیوں حق نہیں پہنچتا بھائی کہ وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ یعنی وہ ان کی جگہ پر آپ کھڑے ہو نا، آپ کے نزدیک نہیں پہنچتا ہوگا، ان کی جگہ پر آپ کھڑے ہوں اور یہ تو پورے کے پورے اس مقدمے کو ثابت کر دیا کہ ایران اگر اللہ کا عذاب بن کر یہود کے اوپر نازل ہو رہا ہے تو یہ تو پورا مقدمہ ثابت ہو گیا ان کا، یہود کا، کہ یہ اس خطے میں ہمارے وجود کو گوارا ہی نہیں کرتے، لہٰذا ہم ان کا خاتمہ کریں گے. تو بس پھر آئیے خاتمے کی جنگ ہے، دیکھتے ہیں یہ عذاب کس کے اوپر کیسے نافذ ہوتا ہے.